وہ اس کے پاس آیا، کیونکہ عمیر بن وہب چلاک اور ہوشیار شیطانی ذہنیت کا مالک تھا۔ اس نے سفیان بن امیہ کی غم والی کیفیت کو پا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آنے والے شخص کے ساتھ آپ نے وہ کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حسان بن خزائی وہ شخص ہے جس نے بدر میں کفار کی شکست کی خبر مکہ میں اہل قریش کو پہنچائی۔ اس نے مطاف میں اعلان کیا کہ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف کا ایک بیٹا یہ ہلاک کر دیے گئے۔ حتیم کے پاس صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس خبر پر یقین نہ کیا۔ اس نے حسان بن عبداللہ خزائی کو پیغام بھجوایا کہ بتاؤ صفوان بن امیہ کا کیا بنا؟ تو حسان بن عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ جنگ میں شریک نہیں تھا، وہ تو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ صفوان بن امیہ قریش میں اسلحے کا سوداگر ہے اور کافی امیر ہے۔ اس کا ایک چچا زاد عمیر بن وہب جو ابو جہل کا ٹولہ اس کو شیطان قریش کا لقب دیتا تھا، وہ کیا چیز ہوگا؟ وہ اس کے پاس آیا، کیونکہ عمیر بن وہب چلاک اور ہوشیار شیطانی ذہنیت کا مالک تھا۔ اس نے سفیان بن امیہ کی غم والی کیفیت کو پا لیا۔ اس نے کہا کہ میرے وسائل اجازت نہیں دیتے، میں قرض میں ہوں، اگر میرا قرض اتر جائے اور میرے بیوی بچوں کی کفالت ہو جائے تو میں نعوذ باللہ من ذالک شمع رسالت کی روشنی ختم کر سکتا ہوں۔ صفوان بن امیہ نے حتیم میں اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا قرض ادا کر دے گا اور اس کے بیوی بچوں کی کفالت کرے گا۔ اگر وہ ایسا کر دے تو بدر میں ان کے ہلاک شدگان کا بدلہ ہو جائے گا۔ عمیر بن وہب کا بیٹا بدری قیدیوں میں ہے، اور عمیر بن وہب وہی شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے گرد چکر لگایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تعداد کفار کو 300 بتائی تھی، اور یہ کفار کو جنگ پر ابھارتا بھی رہا۔ یہ مکہ سے روانہ ہوا، مدینہ پہنچا، مسجد نبی کے باہر اونٹ کو بٹھایا۔ اس وقت مسجد نبی میں صحابہ کرام غزوہ بدر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب عمیر بن وہب کو تلوار سمیت آتے دیکھا، انہوں نے چابک دستی سے اس کے نیام کی پٹی سے اسی گردن کو دبوچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیا
اس نے کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جاہلانہ الفاظ کی بجائے رب تعالیٰ نے انہیں بہترین تحیہ سے مشرف کیا جو تمہارے اس تحیہ سے بہتر، یعنی سلام، جو جنت کا تحیہ۔ آپ نے پوچھا عمیر کیسے آئے؟ عمیر نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، آپ احسان مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں تلوار کیسی ہے؟ وہ بولا اللہ ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے پہلے کیا ہمیں پہنچایا ہے جو اب پہنچائیں گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کس لیے آئے؟ وہ کہنے لگا کہ میں سچ سچ بتاتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آپ کے احسان کا منتظر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ سچ نہیں کہ تم اور سفیان بن امیہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور قریش کے ان مقتولین جن کے سر کنویں میں ڈال دیے گئے تھے کہ بدلے کے بارے میں بات کر رہے تھے، تم نے کہا تھا کہ میں مقروض ہوں، میرا قرض ادا ہو جائے، میرے بیوی بچوں کی کفالت ہو جائے تو میں اس مذموم ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں۔ سفیان بن امیہ نے تمہارے قرض، تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لی اور تم نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے کے لیے مدینہ آ گئے۔ یہ سن کر عمیر بن وہب نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور عرض کی کہ یہ باتیں میرے اور سفیان بن امیہ کے درمیان میں ہوئی تھیں کہ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور رب تعالیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں آپ کو بتایا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت اور صراط مستقیم عطا فرمائی۔ علامہ سیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمیر جب مدینہ منورہ آیا تو مجھے اس سے اتنی شدید نفرت تھی کہ وہ مجھے خنزیر سے بھی برا لگتا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اسے دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے بیٹے کو رہا کرو۔ عمیر بن وہب اس رویے، اس حسن سلوک کی توقع نہ رکھتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہائش پذیر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی پہنچانے والوں میں وہ پیش ہوتا تھا۔ آج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا، اسے ہلکا بگوش اسلام کیا، اس کے بیٹے کو رہا کیا اور اس کو عزت سے نواز دیا۔ عمیر بن وہب نے درخواست کی کہ انہیں مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور وہاں پہ وہ دین حق لوگوں کو پیش کرتے رہے۔ ادھر صفوان بن امیہ اپنی سرمایہ کاری کے جواب کا منتظر تھا۔ جب اسے پتہ چلا عمیر بن وہب نے اسلام کو پا لیا ہے، اس نے قسم کھائی کہ نہ وہ ساری عمر
ان سے کلام کرے گا نہ ان کو کوئی فائدہ دے گا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی شخص قتل کے ارادے سے آئے اور اسے معاف کر دیا جائے؟ یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے اور انہیں اپنا گرویدہ کر لیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔